کے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جا فضا، بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی بے نہیں، شک سبحان اللہ۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ واجب میں عبدیت کہاں ممکن میں یہ قدرت کہاں، بے شک سبحان اللہ۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی بے نہیں۔ شک سبحان اللہ۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے شک سبحان اللہ۔ دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، بے شک شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس ادارے کو ترقیوں سے ہمکنار فرمائیں، آمین۔ اور آج اساتذہ کی کوششوں سے جن طلبہ کی دستار ہوگی اللہ انہیں عالم باعمل بنائے، آمین۔ اور انہیں غوث اعظم غریب نواز مخدوم اشرف اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا حقیقی اور سچا اللہ انہیں جانشین بنائے، وارث بنائے۔ آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اغوان پور مراد آباد کے لوگ اتنی سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو سن رہے ہیں، ورنہ میں نے اکثر یو پی وغیرہ کے جلسوں میں یہ دیکھا ہے کہ جب میرے بعد سید امین القادری صاحب کی آمد کا معاملہ ہوتا ہے تو حقیقی بات یہ ہے کہ 10 منٹ بھی تقریر کرنا بار ہوتا ہے، آدمی بول ہی نہیں پاتا۔ وجہ یہ ہے کہ تقریر کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے اور ہر کوئی بس اسی بات میں ہوتا ہے کہ سید صاحب آئے، سید صاحب آئے، سید صاحب آئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ یہاں کے علماء کی تربیت ہے سبحان اللہ۔ بے شک کہ انہوں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ذاکر بھی اہم نہیں ہے، مذکور اہم ہے، اور جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ذاکر سے بھی بڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک ہم لوگوں کی کیا حقیقت، ہم بولتے ہیں، ہماری کیا حقیقت؟ اصل چیز ذکر مصطفیٰ ہے بے شک جسے اللہ نے بلند کیا، اور جو ذکر مصطفیٰ کی تعظیم کرے گا اللہ اسے بھی بلند رتبہ عطا فرمائے۔ بے شک حق۔ خیر مختصر سا وقت ہے اور کچھ باتیں آپ کی اور میری کام آنے کی، اصلاح کی اور آخرت سنوارنے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جتنے لوگ سامنے نہیں بیٹھے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج کے اس جشن کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے آمین۔ اور مجاہد آزادی
سیدی سرکار حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے صدق و طفیل اور صد اللہ فاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، ان بزرگوں کے صدق و طفیل اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج جسے دیکھو وہ اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، بلکہ جس کے دل میں سر سے لے کے پیر تک سراپا جس کا دنیا میں ڈوبا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، اور دیندار ہونے کے حوالے سے ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ میرے چہرے پر داڑھی ہے تو میں دیندار ہوں، میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو میں دیندار ہوں، میں تھوڑا بہت لوگوں کی مدد کر دیتا ہوں تو میں دیندار ہوں۔ لیکن دوستو، حقیقی دین کیا ہے اور دین کا تصور کیا ہے اور دین کہتے کسے ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ کسی کے ناپسند کرنے سے اس دین کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک دنیا سر پٹک پٹک کر مر جائے گی، وہ بولتی رہے گی کہ ہم پسند نہیں کرتے، تیری پسند کیا اور تیری اوقات کیا؟ جس دین کو اللہ نے پسند کیا وہ دین ہمیشہ باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اس اللہ۔ دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، بے شک اس دین کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا، اور جو اس دین کا ماننے والا ہے یقیناً جو اس دین پر آ جائے گا، اللہ نے اسلام کو پسند کیا، اور جو اسلام کو ماننے لگے گا وہ بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب دوستو، دین نام کس کا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کر لیا بہت بڑے دیندار بن گئے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے دی بہت بڑے دیندار بن گئے، کچھ ہماری بہنوں نے سمجھ لیا کہ پردہ کر لیا تو ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں، کچھ نمازیں پڑھ لی۔ آؤ اسی سے پوچھے جس نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ بے شک دین کیا ہے؟ دو باتیں میں تھوڑی ذوق کی کروں، اس لیے کہ یہ مراد آباد کی زمین ہے، اور مراد آباد یہ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی زمین ہے، کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ میدان نعت گویا کے شہنشاہ ہے علامہ کفایت علی کافی، اور میں احمد رضا ان کا وزیر اعظم۔ اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں یہ کہے تو ان کی زمین ہے۔ دین کے بارے میں شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، اور مفتی اعظم سے پہلے حضرت اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، بے شک انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ایمان کی جان مصطفیٰ کی محبت ہے، اور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کے بارے میں کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ رضا کی قبر میں فرشتے آئیں گے اور مصطفیٰ رضا سے سوال ہوگا من ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، سبحان اللہ، سبحان دل اللہ۔ و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ تمہاری ہی جانب اشارہ دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ گویا مفتی اعظم نے بتا دیا
کہ ہمارا دین بھی محمد رسول اللہ ہے اور ہمارا ایمان بھی محمد رسول اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ اور اگر میں تھوڑا اور اوپر چلوں اور میں پوچھوں اس سے کہ جس نے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، واہ 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 سبحان اللہ اگر میں زہرا کے اس جایا اور علی کے اس لال سے پوچھوں کہ اے معین الدین، آپ نے اسلام کی شمع روشن کی ہندوستان میں، آپ بتائیں نا، پتہ نہیں کس کس کو لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے، دین کی کیا کیا تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، ذرا آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک دین کیا ہے؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ تڑپ کر بولو نا سبحان اللہ، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اس مجمع میں ایک بھی یزید کا چاہنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ تو سب حسین کے نام پر اپنی جانیں دینے والے لوگ ہیں۔ دین حسین ہے، یہ بات خواجہ غریب نواز نے ہمیں بتائی ہے۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آئے اب ہم حسین اعظم کے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ آپ بتائیں دین کیا ہے، آپ بتائیں کہ دین کسے کہتے ہیں، آپ بتائیں دیندار کون ہے؟ توجہ یہاں رکھیں آپ، اللہ اکبر۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نام ہے دوسروں کا بھلا چاہنے کا۔ بے شک دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں لوگوں کا بھلا کرنے کو، بھلا چاہنے کو۔ آج اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی کا جذبہ موجود ہے اور آج اگر ہم کسی کا برا چاہنے والے ہیں تو سمجھ لو ہم سب کچھ تو ہو سکتے ہیں لیکن دیندار نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک دیندار وہی ہے جو لوگوں کا بھلا کرے، دین اسی کو کہتے ہیں جو لوگوں کو سہولت پہنچائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ بے شک پتہ یہ چلا کہ جو دین راستے کا پتھر ہٹانے کے لیے ان کے ماننے والوں کو کہہ رہا ہے، وہ دین بم برسانے کی کب تعلیم دے گا؟ بے شک بے شک وہ دین کسی کو ناحق قتل کرنے کی کب تعلیم دے گا؟ ہمارا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین لوگوں کا بھلا چاہنے کا نام ہے۔ اور بس اب اخیر میں قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر کے دین کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے اور میرے ذہن کو قریب کر دوں تاکہ اللہ کرے کہ آپ اور ہم دیندار بن جائیں، صرف ہمارا ظاہر ہی دین نہ ہو بلکہ باطن بھی ہمارا دیندار بنے، ہماری روح بھی دیندار بنے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آئیں ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تیرے نزدیک دیندار کون ہے؟ تیرے نزدیک دیندار کون ہے؟ تو بتا، کہ ہم تو سب اپنے آپ کو دیندار سمجھے بیٹھے ہیں لیکن کیا تیرے نزدیک بھی ہم دیندار ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب آؤ قرآن کی وہ سورت جو تقریباً ہر کسی کو یاد ہے۔ اللہ فرماتا ارائیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ نے دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا؟ دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا؟ یا اللہ، دین کو کون جھٹلا رہا ہے؟ کون ہے جو دین کو نہیں مانتا، جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ اللہ اکبر! اب توجہ کرنا، بہت توجہ سے میری بات سننا۔ اللہ نے 5 قسم کے لوگوں کا ذکر آگے کیا اور کہا کہ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں یہ لوگ دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ اے اللہ، کون ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اب توجہ کریں آپ، یہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے دین کو جھٹلانے والا کون؟ اللہ فرماتا ہے جو یتیم کو دھتکا دے، جی جی بے شک، جو یتیم کو دھکا مارے، جو یتیم کے ساتھ ناانصافی کرے، جو یتیم کا مال ہڑپ کر جائے، جو یتیم کی وراثت کا حق اسے نہ دے، جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اللہ کا قرآن اسے دین کو جھٹلانے والا بتا رہا ہے۔ بے شک۔ آج کیا حالات ہے معاشرے میں، کیفیت کیا ہے؟ دیکھو، اگر کسی کا باپ مر جائے تو چچا اور تایا اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ اس بچے کے اندر شعور تو ہے نہیں، عمر کم ہے، تو نہ اس بیوہ کو کچھ ملتا ہے، نہ اس یتیم کو کچھ ملتا ہے۔ اور پھر جناب مسجدیں بنا رہے ہیں، جناب مدرسے بنا رہے ہیں، گھر کے لوگ محتاج ہیں اور مسجدیں اور مدرسوں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ سن لو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں کسی کے قریبی رشتہ دار اس کی حسن سلوک کے حوالے سے اس کے محتاج ہے اور وہ انہیں کچھ نہیں دیتا اور وہ مسجد اور مدرسے بنا رہا ہے، دوسروں کو بانٹ رہا ہے، تو اللہ ایسے صدقے کو قبول نہیں کرے گا، اس کے منہ پہ مار دے۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے، بہت خوب۔ ایتاء ذی القربى والیتامى والمساکین، سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ ارے قرآن تو قریبی رشتہ داروں کو دینے کی بات کر رہا ہے، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کہ اگر کوئی قریبی رشتہ داروں کو جو محتاج ہے انہیں چھوڑ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا پھرے تو وہ صدقہ اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اور یہاں حال یہ ہے، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، جہاں یتیموں کا مال ہضم کیا جا رہا ہے، جہاں یتیموں کے ساتھ معاذ اللہ بدسلوکی ہو رہی ہے۔ کان کھول کے سنے، آقا فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کی پرورش اچھی طریقے سے ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بہت خوب۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں سب سے بدتر گھر وہ، سب سے برا گھر وہ کہ جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے۔ بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو، قرآن تو یتیم کی تکریم اور تعظیم کی بات کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اور وہ شخص جو کسی یتیم کی پرورش کرے وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے،
अच्छे अच्छे दीनदार कहलाने वालों को देखा गया है कि उनके नजदीक यतीम की कोई अहमियत नहीं, यतीम की कोई वक़्त नहीं, यतीम की कोई हैसियत नहीं, और यतीम को माअज़ल्लाह हिकारत की नजर से देखा जाए। जिसको कुरान ने जिसकी ताजीम और तकरीम के लिए कहा, आज लोग उसे हिकारत से देख रहे हैं और अपने आप को दीनदार कहते हैं, अपने आप को दीन वाला कहते हैं। सुनो और अच्छी तरीके से सुनो। एक मर्तबा मेरा जाना एक अनाथ आश्रम में हुआ। अब अनाथ आश्रम का लफ्ज सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं कहां गया था। मैंने वहां देखा कमोबेश 100 से 150 बच्चे और बच्चियां, और उनमें जब मैंने उनसे पूछा कि क्या यहां मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम बच्चियां भी हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हां, हमारे वहां कमोबेश 30 से 35 मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम बच्चियां भी हैं। खैर, जब मैं वहां से पलटा तो मेरे आंखों से आंसू आए, मैं रोने लगा। वजह क्या? इसलिए कि मैंने जब उस आश्रम का माहौल देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जितने भी मुस्लिम बच्चे या मुस्लिम बच्चियां इस आश्रम में है, पढ़ रहे हैं, जो यतीम, जो परवरिश पा रहे हैं, उनमें से शायद कि किसी का दीन बाकी रह सके। वजह ये कि सुबह होती है तो शिर्क से, दोपहर शिर्क की तालीमात दी जाती है, शाम होती है तो फिर शिर्किया माहौल होता है, और जहां कोई आलिम दीन ना हो, जहां कोई मुस्लिम टीचर ना हो, फिर वहां इन 35 बच्चों का तो बस अल्लाह ही हाफिज है। मैंने उसी वक्त सोचा, आज हमारी कौम के वो बेगैरत लोग जो 3-3 करोड़ की शादियां करते हैं, जिनकी शादियों में 50-50 लाख रुपए का खर्च होता है, मैं कहता हूं बंद करो ये सब दिखावा, बेशक, और इस पैसे को जमा करके मुसलमानों के लिए एक यतीम खाना बनाओ, ताकि हमारे वो बच्चे जो गैरों के अनाथ आश्रम में या ऑर्फन चाइल्ड हाउस में जा रहे हैं और उनका ईमान जाया हो रहा है, उन यतीम बच्चों का ईमान महफूज रह सके। बेशक नारे तकबीर।